اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ السلام علیکم خاران، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہمارا موضوع ہے عدل و مساوات، یعنی مساوات کہتے ہیں یعنی برابری جسے کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چند افراد پر مشتمل خاندان ان کے چھوٹے سے ایک ملک کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح والدین اس کے اس چھوٹے سے خاندان کو لے کر آگے چلتے ہیں، جیسے ایک ملک کا اچھا نظام عدل و مساوات کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک گھر کا نظام وہ والدین پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں میں مساوات کرتے ہیں۔ وہ بھی عدل و مساوات ضروری ہے بچوں میں، اور یہ صاف دلی اور خلوص، محبت و الفت کے اور اعتماد، حسن ظن، آرام و راحت، عدل و مساوات کے ماحول میں ہی میسر آ سکتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں صحیح بچے پرورش پاتے ہیں صحیح طریقے سے، ورنہ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو بچے وہ بالکل، ایک تو اعتماد ان میں نہیں ہوتا، حسن ظن نہیں ہوتا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ یعنی ذہنی اگر سکون نہیں ہے تو وہ بچہ کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ یا والدین اگر مساوات نہیں کریں گے، برابری نہیں کرتے، تو بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں میں مساوات کریں، اور ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ نکھر سکتی ہیں، لیکن وہ بھی والدین کی توجہ کی وجہ سے، اور والدین سے عمل وہ سیکھتے ہیں۔ وہ عدل و مساوات کا درس لے سکتے ہیں والدین سے، جب وہ والدین کو دیکھیں گے کہ وہ ہی عدل کرتے ہیں اور مساوات کرتے ہیں، تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں۔ جیسے بڑے عدل و انصاف کے احتیاج یعنی محتاج ہوتے ہیں، ان میں مندرجہ ذیل ایسے ہی بچے بھی ہیں جو مساوات کے پیاسے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پیاسے انسان کے لیے جیسے ٹھنڈا اور اچھا پانی بہت اچھا لگتا ہے، اسی سے کہیں زیادہ لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا ذائقہ شیریں تر اور عمدہ تر ہوتا ہے۔ کاموں کو چلانے کے لیے اگرچہ کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو، عدل سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 طرح کے لوگ قیامت میں خدا کے قریب تر ہوں گے۔ فرمایا کہ اول کہ وہ غصے کے عالم میں اپنے ماتحتوں پر ستم نہ کرے، یعنی جیسے آقا اپنے غلام پر۔ دوسرا کہ جو 2 افراد میں صلح کے لیے ان کے پاس آئے جائے، لیکن حق کی ذرا بھر خلاف ورزی نہ کرے، یعنی حق کا ساتھ دے۔ تیسرا پوائنٹ ہے حق کہے اگرچہ خود اس کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ عادل اور منصف والدین ہوتے ہیں، سب بچوں سے ایک جیسا سلوک کرتے ہیں اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، خوبصورت یا بد شکل، بڑا ہو یا چھوٹا، باصلاحیت ہو یا کم صلاحیت رکھنے والا، یعنی اکثر دیکھا جاتا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے یا زیادہ بولنے والا، اس سے ہی سب کچھ مانا جاتا ہے، لیکن وہ دوسرا بچہ ہے اسے احساس کمتری میں ڈالا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر سالم ہو یا غیر سالم، یعنی تھوڑا سا نقص ہو تو وہ بچہ تھوڑا سالم سے کم پسند آتا ہے۔ سب کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان تفاوت کے قائل نہیں ہوتے، یعنی اختلاف کے۔ اور مہربانی، اظہار محبت، پیار، احترام، کھانے پینے، لباس، جیب خرچ، گھر میں کاموں کی تقسیم اور زندگی کے باقی تمام امور میں بچوں کو برابر سمجھتے ہیں، اور سب سے ایک
ایک طرح کا سلوک کرتے ہیں۔